بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں روزے کے متعلق بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انسانی جسم ایک پیچیدہ ترین مشین ہے۔ 10 سسٹم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، ڈائجسٹو سسٹم، سانس کا اور 78 آرگنز ہیں، آنکھ، جگر، گردہ، دل، پھیپھڑا، اور 5.6 لیٹر خون جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے پورے جسم میں، اور دن میں 12,000 میل کا سفر طے کر لیتا ہے، اور 37 خرب خلیے انسان کے جسم میں سیلز ہیں۔ عرب میڈیکل سائنس کی ساری تحقیق پڑھ کر دیکھ لیجئے، روزہ ان سب کو ریفریش کر دیتا ہے، تازہ کر کے ان کی ساری صفائی کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، کھانے کا ہضم ہونا، ڈائجیشن، یہ بہت اہم کام ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے، سارے انزائمز آتے ہیں اور کھانے کو ہضم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کھانے کا ہضم ہونا، ڈائجیشن، یہ بہت اہم کام ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے، سارے انزائمز آ جاتے ہیں اور کھانے کو ہضم کرتے ہیں، اور اس وقت چونکہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو خون کا دباؤ بھی پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہ مشین تو سارا دن ہی چلتی رہتی ہے۔ ہم رکتے کہاں ہیں؟ کبھی یہ کھایا، اب وہاں کھانے جا رہے ہیں، ابھی اس کے ساتھ کھایا، اب اس کے ساتھ کھانے لگے ہیں، تو یہ مشین چلتی ہی رہتی ہے۔ لیکن روزے کے درمیان یہ مشین رک گئی، پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو اب دماغ کو بھی موقع مل گیا کہ کئی دوسرے کام کرنے کا۔ اب وہ طاقت جو یہاں لگ رہی تھی وہ دوسرے کاموں میں لگے گی، جس میں سب سے اہم ترین کام ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی جسم سے زہریلے مواد کا اخراج۔ اور یہ جاپانی سائنٹسٹ کی تحقیق ہے کہ جب یہ مشین اتنی چلتی ہے تو اس میں فاضل مواد پیدا ہو جاتا ہے، گند پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر ایک ریسائیکل مشین ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کہ فاضل اور گندا مواد یہ فائدہ مند چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے کپڑے پھینک دیں تو آلودگی کا سبب بنتے ہیں، گند پڑ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے وہی کپڑے فیکٹری کو دیں اور فیکٹری ان پرانے کو نئے کر کے واپس دے دے تو کیا ہی بات ہے۔ تو روزہ انسان کے جسم میں یہ ریسائیکلنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور ویب ایم ڈی میں پبلش ایک آرٹیکل کے مطابق یہ جو ڈسپلنڈ ہنگر ہے، نظم و ضبط کے ساتھ، کہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صبح کھاؤں گا، پھر پیک آورز میں بھوکا رہوں گا، پھر آخر میں کھاؤں گا، اس حالت میں جو خون جسم میں گردش کر رہا ہے نا آپ کا، اس میں گند کم سے کم ہے، صاف خون گردش کر رہا ہے، اور یہ صاف خون کی سپلائی جب برین کو ملتی ہے تو ذہن میں پریشان کن نہیں بلکہ اچھی سوچیں آئیں گی، میموری، یادداشت تیز ہوگی، اور انسان کی کریٹیوٹی، کچھ نیا سوچنے کا اس کو ملے گا، اور جسم کے اندر گڈ ہارمونز کی مقدار بڑھتی ہے اور مایوسیت چھٹتی ہے، اور روزہ انسان کو تازہ کر دیتا ہے۔ اور انسان کے جسم کے اندر جو آرمی ہوتی ہے نا، جو باہر سے آنے والے جراثیموں کو گندی چیزوں کو روکتی ہے یا پیچھے کرتی ہے، روزے کے اندر یہ ریفریش ہوتی ہے، اور پورا امیونی سسٹم کام میں آ جاتا ہے، زبردست انداز میں ورکنگ آرڈر میں آ جاتا ہے، اور یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ روزے میں انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ آج جو دنیا میں نفسیاتی بیماریوں کا سونامی آیا ہوا ہے، اوور تھنکنگ کی وجہ سے انسان بہت زیادہ سوچتا ہے یا اس کی سوچیں ادھر ادھر بکھر رہی ہیں،
تو روزہ انسان کی سوچ کو سیٹ کر دیتا ہے کہ دیکھ بندے تو بھوکا ہے پیاسا ہے صرف اللہ کے لیے. مائنڈ سیٹ ہو گیا, پرسکون ہو گیا. اب مائنڈ بیلنس اپروچ میں آ جائے گا, اعتدال کے اندر آ جائے گا. تو صحیح طریقے سے اصولوں کے مطابق روزے رکھنے والے ڈپریشن, انزائٹی, ٹینشن سے بچے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اب جو دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے اوور ویٹ یا موٹاپا ہے. لوگوں کا وزن زیادہ ہے یا خطرناک حد تک زیادہ ہے. تو صحیح طریقے سے روزہ آپ نے رکھا ہے تو جسم کی زائد چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں آخری کھانا کون سا تھا؟ سحری کھانا. 9-10 بجے تک اس کی طاقت ملتی رہی, پھر اس کے بعد طاقت تو چاہیے, کھانا نہیں ہے تو جسم میں جو زائد چربی ہے وہ گھلے گی تاکہ انرجی ملے. اور جو اندر جسم کے اعضاء پر چربی چڑھی ہوتی ہے خطرناک, وہ بھی گھلے گی اور والی چربی بھی گھلے گی. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کھانا میانہ روی اور اعتدال سے کھائیں گے. اگر ایسا ہوا کہ افطاری میں کھانا کھایا, سموسے, پکوڑے, دہی بلے, فروٹ چاٹ اور بہت کچھ کھایا, پھر کچھ ہی دیر بعد کہا کہ کھانا لائیں, پہلے والی تو افطاری تھی, کھانا تو اب کھائیں گے, اس کے بعد رات کو, پھر سحری میں, اگر اسی طرح کریں گے تو ویٹ کم نہیں ہوگا بلکہ ویٹ گین ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا. تو روزے سے پورے جسم کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے. تو روزے رکھیے احتیاط کے ساتھ, برداشت کے ساتھ اور اصول و ضوابط کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے. اور واقعی روزے میں تو شفا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.